بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو گزشتہ اتوار آپ حضرات کے سامنے طلاق کے مسائل پر بات ہوئی تھی، تو میں نے ایک سوال قائم کیا تھا آخر میں کہ مرد عورت، اس میں طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ ایسا ناانصافی ہے اس طرح کا۔ یاد رکھیں، حقوق کے معاملے میں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح مردوں کے حقوق ہیں عورتوں پر، اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں مردوں پر۔ حقوق کے معاملے میں دونوں برابر ہیں، عورت بھی برابر ہے، عورت بھی مرد بھی، دونوں برابر ہیں۔ حقوق کے معاملے میں کبھی اونچ نیچ نہیں، سمجھ۔ لیکن ان میں سے جسمانی ساخت اور فطری جو ساخت ہے، دونوں میں فرق ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اسے ماننا ہی پڑے گا نا، دونوں کی بناوٹ الگ الگ ہے نا، دونوں کی ساخت الگ الگ ہے، جنڈر دونوں کا الگ الگ ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے؟ حقوق کے معاملے میں برابر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمائی کا بوجھ عورتوں پر نہیں رکھا، کیونکہ یہ نازک ساخت سے بنی ہوئی، یہ نازک ہے طبعی طور پہ، فطری طور پہ۔ سائنس بھی مانتی ہے اس بات کو، لیکن چپ کا چپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، بس اتنا ہی۔ ورنہ عورت نازک ہے، مرد کے مقابلے میں بول رہا ہوں میں، مرد کے مقابلے میں عورت نازک ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کمائی کا بوجھ اس کے اوپر ڈالا نہیں ہے۔ کمائی کا بوجھ اللہ نے، محنت مزدوری کا بوجھ اللہ نے مرد پر ڈالا ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو پھر طلاق کی ذمہ داری بھی، طلاق کا اختیار بھی، طلاق کا حق بھی اللہ نے کس کو ہی دیا ہے؟ مرد کو ہی دیا ہے، کیونکہ وہ چلانے والا ہے گھر کو، تو چلانے والے کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ سمجھ رہے؟ چلانے والا یہ، اور پھر اختیار دونوں کو، تو کیسے ہوگا؟ ابھی پریسیڈنٹ ایک ہوتا ہے نا جی کسی بھی ادارے کا، اب اس کے ہاتھ میں زیادہ اختیارات ہوتے ہیں، سب کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ گھر کا ایک ذمہ دار ہونا چاہیے، کس کو بنایا اللہ نے؟ ارے گھر ہے بھائی، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بڑے ادارے سے بھی بڑھ کر ہے گھر، تو گھر کا ذمہ دار اللہ نے مرد کو بنایا، تو اختیار بھی طلاق کا کس کو ہی دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے، کیونکہ مرد عورتوں کے مقابلے میں زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، دور اندیش ہوتے ہیں، اور برداشت کرنے کا، صبر کرنے کا مادہ عورت کے مقابلے میں مرد کے اندر زیادہ ہے۔ یہ فطری چیز ہے، اسے کوئی کیا نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا، سمجھ رہے؟ اگر عورتوں کو اختیار دیا جائے، عورتیں عام طور پہ جذباتی ہوتی ہیں، تو ایسے میں زیادہ تر نکاح کیا ہی ہو جائیں گے، بعد میں ناپائیدار ہوں گے، طلاق پر ہی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کاملہ، حکمت بالغہ، قدرت کاملہ نے عورت کے بجائے مرد کو کیا بنایا؟ طلاق کا اختیار دینے والا بنا، اختیار اس کو دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اگر آپ بولیں گے نہیں، طلاق کا اختیار صرف مرد کو دیا، برابر ہے، ان کے اندر برصیرت ہے، دور اندیشی ہے، برداشت کرنے کا سب ہے، مادہ عورت کے مقابلے میں زیادہ ہے، عورت کے اندر اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن عورت کے رضامندی ذرا شرط رکھتے تو بہت اچھا تھا۔ عورت کا رضامندی کہ جب بھی طلاق دینا چاہے عورت راضی ہے کہ نہیں، انہیں اجازت دیتی ہے کہ نہیں، اس طرح کا اگر اختیار عورت کو دیتے تو ذرا اچھا تھا بول کر آپ اگر ایسا سوال کریں گے، تو پھر تو طلاق کا منشا ہی پورا نہیں ہوگا۔ اب جب بھی یہ طلاق دینا چاہے گا مجبوری کی وجہ سے، تو وہ رضامندی ظاہر نہیں کرے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر طلاق کا مقصد ہی پورا نہیں ہوگا نا۔ طلاق کا مقصد کیا ہے؟ پریشانی دور کرنا ہے، پریشانی میں ڈالنا نہیں ہے۔ اب اس کو پریشانی میں ڈالا جا رہا ہے کہ انہیں اجازت دے گی ہی نہیں نا، وہ اگر ستانا چاہتی ہے تو یہ بیچارہ پریشان ہو کر کے باہر آنا چاہتا ہے، لیکن وہ بولے کہ نہیں میرے طرف سے اجازت نہیں، تو پھر یہ طلاق کا اختیار مرد کو دینے کا فائدہ کیا ہوا؟ طلاق کا منشا، طلاق کا مقصد کیا تھا؟ پریشانی سے دور کرنا تھا، ابھی پریشانی بڑھ رہی ہے، سمجھ رہے؟ اسی لیے شریعت نے، اسلام نے کامل دور اندیشی کا یہ ثبوت دیا ہے اس بات پر کہ مرد کو اختیار دیا طلاق کا۔ قرآن کریم میں ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، حقوق کے معاملے میں دونوں برابر، لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مردوں کو عورتوں پر ایک گنا
فوقیت حاصل ہے اس معاملے میں. کس معاملے میں؟ طلاق کے معاملے میں، کمائی کے معاملے میں اور ذمہ داری کے معاملے میں زیادہ کس کو بوجھ ڈالا گیا ہے؟ مرد کو بوجھ ڈالا گیا ہے. تو پھر طلاق کا اختیار بھی اسی کو دیا گیا ہے، عورت کو نہیں دیا گیا ہے. سمجھ رہے؟ اب آپ بولیں گے 3 صورتیں ہیں، عقل میں آنے والے 3 صورتیں ہیں کہ طلاق کا اختیار عورت کو دیا جائے. ایک، طلاق کا اختیار دونوں کو دیا جائے. دوسرا، عقل بولنے والا، طلاق کا اختیار عورت کو نہیں دیا جائے، مرد کو دیا جائے. اگر دونوں کو دیا جائے، میں نے جیسا کہ کہا کوئی بھی ادارہ اس طرح نہیں چلتا. دو پریسیڈنٹ ہوتا ہے کیسا؟ انہیں ایک بولے گا، انہیں ایک بولے گا. اللہ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں، یہ ایک ہے خدا، صرف ایک ہے. اگر 2 خدا ہوتے نا، یہ جو سسٹم چل رہا ہے نا، یہ سسٹم اس طرح ہرگز نہ چلتا. کسی بھی ادارے میں 2 پریسیڈنٹ نہیں ہوتے. وائس پریسیڈنٹ ہو تو الگ بات ہے، لیکن جہاں جہاں وائس ہوتے ہیں نا، وہ کس کے لیے ہوتے ہیں؟ پریسیڈنٹ جانے کے بعد میں وہ کام کرنے کے لیے، ہے نا. دونوں ساتھ ساتھ ہوئے. پریسیڈنٹ ہوتے ہوئے وائس پریسیڈنٹ کچھ بھی چلتا نہیں. کیا بولتا ہے پھر؟ تو اب دونوں کو اختیار دیا جائے تو انتظام چلے گا نہیں، سسٹم چلے گا نہیں، ختم. گھر پھر گھر نہیں رہے گا، بعد میں کیا بن جائے گا؟ وہ جہنم کا گڑھا بن جائے گا. عورت کو دیا جائے طلاق کا اختیار، عورت کو دیا جائے. تو میں نے آپ کے سامنے ابھی کہا کہ عورتیں سمجھ بوجھ کے لحاظ سے، سوچ وچار کے لحاظ سے، دور اندیشی کے لحاظ سے مرد کے مقابلے میں کمزور ہیں. جتنا مرد کے اندر دور اندیشی ہوتی ہے، صبر ہوتا ہے، سوچ بوجھ، سمجھداری، عقل مندی، عورتوں کے اندر اتنی نہیں ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ یہ کوئی انسلٹ نہیں ہے، اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، بنایا ہی ایسے، انسلٹ اس میں نہیں ہے. اچھا، تیسرا آپشن کیا ہے؟ مردوں کو دیا جائے، عورت. ہاں، یہ عقل میں آنے والی بھی بات ہے. جیسا کہ میں نے کہا، اللہ نے ذمہ داری کھانے کی، کیا بولتے ہیں، محنت کرنے کی، مزدوری کرنے کی، جاب کرنے کی، فلاں کی، کائنات کو سنبھالنے کی، ہاں، حکومت کرنے کی، یہ سب صلاحیت کس کو دی ہے؟ مرد کو زیادہ دی ہے، عورت کو اتنا نہیں دیا ہے. عورت کو تو یہ ذمہ داری نہیں دی ہے. تم گھر میں بیٹھو، گھر کے کام کاج کرو، بچوں کی پرورش صحیح معنی میں کرو، یہ اس کی ذمہ داری. تو مرد کو جب یہ سب ذمہ داری اللہ نے دی ہے تو طلاق کا بھی اختیار اس کو دیا ہے. یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ جس کے ہاتھ میں مرد کیا کہتے ہیں گھر بسانے کی ذمہ داری ہے، اور کیا کہتے ہیں کھانے کمانے کی ذمہ داری ہے، محنت مزدوری کی ذمہ داری، اس میں اسی کو کیا کر دیا جائے؟ طلاق کا بھی اختیار دیا جائے. سمجھ رہے؟ کہ مرد عام طور پہ عورت کے مقابلے میں سوچ سمجھ کر کے فیصلے کرتا ہے. اب اگر کچھ مرد لوگ جلد بازی میں، سوچ وچار کے بغیر، دور اندیشی کے بغیر، جلد بازی میں الٹا سیدھا فیصلہ کر طلاق دیتے رہتے ہیں. سمجھ رہے؟ آج کل جیسے مرد لوگ ایسا کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس قانون کو بدلا نہیں جائے گا، کیونکہ غالب اور اکثر کا ہی اعتبار ہوتا ہے فیصلہ کرنے میں، کوئی بھی حکم لگانے میں غالب اور اکثر لوگوں کا ہی اعتبار ہوتا ہے. کچھ لفنگے، نالائق اس طرح کے مرد بھی ہوتے ہیں جو بلا ضرورت کیا کر دیتے ہیں، عورت کے اوپر تکلیف دینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ طلاق دیتے ہیں. ایسے لوگوں کی وجہ سے شریعت کے حکم پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے. سمجھ رہے؟ شریعت نے جو حکم دیا ہے کہ طلاق کا اختیار مردوں کو ہے، عورتوں کو نہیں ہے، کیونکہ مرد لوگ فیصلے جب کرتے ہیں بڑی سوچ بوجھ کر کے کرتے ہیں، سمجھ بوجھ کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ کیا بھائی؟ تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر آپ کیا نہیں کریں گے؟ اکثر مرد کو اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے کہ وہ دور اندیش ہوتے ہیں. اب ہم لوگ سیکھیں نہیں، کریں نہیں، تو پھر اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ لیکن ساتھ میں مردوں کو یہ تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ اللہ کو بہت ناپسند ہے. طلاق بولے تو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہلتا ہے طلاق دینے کی وجہ بلا ضرورت. اس لیے سوچ سمجھ کر کے باقاعدہ اس کے جو بھی نیم ہے اس کا لحاظ کر کے آدمی طلاق دے. جلد بازی میں، غصے میں آ کر کے طلاق دینے کی بات نہیں آنی چاہیے. سمجھ رہے؟ پورے صبر سے کام. صرف بولتے نا ایمرجنسی میں بہت ہی زیادہ ضرورت پڑ گئی، اس کے بغیر گھر چلنا مشکل ہے،
میاں بیوی کا آپس میں رہنا مشکل، تب جا کر کے طلاق کا استعمال کرنا چاہیے۔ اب یہ غلط فہمی کیا ہے ہم لوگوں کے دماغ میں، کہ ہم لوگوں کی مطلب ہم لوگوں کے نہیں، بعض انسانوں کے دماغ میں، غیر مسلموں میں بھی مسلمان میں بھی ایسے، کہ طلاق ہمیشہ نقصان دہ ہے۔ کس کے لیے؟ عورت کے لیے۔ طلاق کی وجہ سے ہمیشہ نقصان کون اٹھاتی ہے؟ عورت اٹھاتی ہے، عورت کا ہی نقصان ہے، عورت کے لیے مصیبت ہے طلاق بول کر کے ایسا سوچتے ہیں، یہ غلط ہے، سمجھ رہے؟ غلط ہے۔ کیوں؟ کبھی کبھی ازدواجی زندگی میں، میرج لائف میں عورت چاہتی ہے طلاق، خالی مرد نہیں، کبھی کبھی دونوں چاہتے ہیں، کبھی دونوں بھی چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم کو آگے بڑھانا نہیں ہے۔ آج دیکھو، آج زیادہ تر واقعات ایسے پیش آ رہے ہیں کہ مرد نہیں چاہتا، عورت چاہتی ہے۔ ہمیشہ طلاق جو ہے نا، مرد کا کیا بولتے ہیں، عورت کے لیے نقصان نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی طلاق کس کے لیے نقصان ہوتا ہے؟ مرد کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ عورت چاہتی ہے طلاق، کبھی دونوں چاہتے ہیں، کبھی مرد چاہتا ہے عورت نہیں چاہتی۔ اب اگر قانون بنایا جائے، جیسے یہ لوگ بول رہے ہیں طلاق بین، طلاق نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، پہلی صورت جس میں عورت، مرد چاہتا ہے عورت نہیں چاہتی، اس میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن عورت چاہتی ہے طلاق، تب کیا کیا جائے؟ تب کیا کیا جائے؟ عورت چاہتی ہے، کیونکہ ظالم ہے، یہ نالائق ہے، یہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے۔ اب گورنمنٹ نے لگا دیا قانون، بنا دیا قانون کہ اب طلاق نہیں، اب یہ طلاق نہیں دے گا تو کیا کرے گا؟ اس کے اوپر ظلم کرے گا کہ نہیں؟ اس کو رکھے گا، کیونکہ وہ عورت خود چاہتی ہے یہاں سے میں آزاد ہو جاؤں، لیکن یہ آزادی دیتے نہیں۔ اب آپ بتاؤ، یہ قانون بنے گا تو عورت کے لیے رحمت ہے یا زحمت ہے؟ عورت اس کی وجہ سے پریشانی اٹھائے گی یا پھر اس کی پریشانی ختم ہوگی؟ تو اس لیے یہ جو ہمدرد بن کر کے جو گورنمنٹ کے لوگ، ہم لوگ مسلمان عورتوں کے اوپر ہمدردی کرنے کے لیے یہ قانون لا رہے ہیں، یہ ڈھکوسلا ہے، دھوکہ ہے عورتوں کے اوپر بڑا، اس سے ظلم ہوگا، ظلم ہوگا۔ ہاں، اس لیے ایسے قانون کو آپ مانو مت، بلکہ کس کو مانو؟ اللہ کے قرآن کو مانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اللہ نے پورے اپنے حکمت اور قدرت کاملہ کے روشنی میں یہ طلاق کا اختیار مردوں کو دیا ہے، عورتوں کو نہیں دیا۔ باقی عورت کو خلا کا اختیار ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن طلاق کا اختیار نہیں۔ عورت چاہے کتنا بھی بول لے اپنے مرد کو، تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، طلاق نہیں ہوتی۔ آپ بولیں گے ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ ایسا ہوتا ہے کیڑوں میں، کیا تیرے کو طلاق دے گا؟ میں بھی دے دوں تیرے کو طلاق بول کے۔ عورت کیا کر رہی ہے؟ مرد کو طلاق دے رہی، تجھے طلاق، تجھے طلاق، طلاق۔ ایسا کتنے مرتبہ بولے تو طلاق نہیں ہوتا۔ اللہ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے، عورت کو پھر کیا دیا ہے؟ عورت کو اختیار دیا ہے خلا کا، خلا کا اختیار، کہ میرے کو طلاق دے بول کر کے بولے، میں تیرے سے راضی نہیں، میں تجھ سے پریشان ہوں، مجھے۔ اب وہ دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی بات نہیں، قاضی کے پاس جائے۔ قاضی کیا کرے گا؟ دونوں کے احوال سن کر کے واقعتاً لگا کہ یہ ظالم ہے تو اس کو بولیں گے دے رہے طلاق، نہیں میں دیتا نہیں۔ اچھا تو دیتا نہیں تو جا، میں دیتا ہوں بول کے، تو قاضی کو اختیار دیا جائے گا کہ قاضی کیا کرے گا؟ دونوں میں تفریق کرے گا، جا، نہیں دیتا تو جا۔ اتنا قاضی کو اختیار ہے شریعت میں، سمجھ رہے؟ ہاں، تو پھر ٹینشن کی کیا ضرورت ہے؟ ہم لوگ جاتے ہیں پولیس اسٹیشن، وہ ادھر ادھر، وہ کھڑکے موتنے والے جن کو اللہ کون ہے رسول کون ہے معلوم نہیں ہے، وہ کیا تمہارا فیصلہ کریں گے؟ تو عورتیں خود اپنا بیڑا غرق کرتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، طلاق کا اختیار اللہ نے مردوں کو جو دیا ہے، یہ بڑے ہی اس کے پیچھے حکمت ہے، لاجک ہے، عقل میں بھی یہی بات آنے والی ہے۔ عقل اسی کو گوارا کرتی ہے، مطلب اسی کو قبول کرتی ہے، اس کے خلاف اگر ہوگا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب طلاق کسے کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ مسئلے ذرا سنیں۔ طلاق اصل میں ایک اس کا ایک رکن ہے کہ شوہر صراحتاً طلاق کا لفظ اپنی عورت کے لیے بولے، یا پھر کنایتاً طلاق کا لفظ بولے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، سمجھ رہے؟ اب وہ کنایا کیا، صراحت کیا، وہ تو آگے آپ سنیں گے۔ اب جیسا کہ تجھے طلاق، یہ صراحتاً ہو گیا، سمجھ رہے؟ اب سے میرا تیرا تعلق ختم، یہ کیا ہو گیا؟ کنایا ہو گیا، سمجھ رہے؟ میں نے تجھے چھوڑ دیا، تو مجھ پر حرام ہے، نعوذ باللہ، اس طرح سے اگر بول دے، یہ سب کنایا لفظ ہے، وہ صراحتاً کے ساتھ، صراحت نہیں ہے۔ تو سمجھ رہے؟ تو صراحتاً ہو یا کنایتاً ہو،
شوہر اپنی بیوی کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال کر دے، طلاق کیا ہو جاتی ہے؟ واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن طلاق واقع ہونے کے لیے کنڈیشن یہ بھی ہے کہ جسے طلاق دے رہا ہے وہ اس کے نکاح میں ہو یا عدت میں ہو۔ اس کے نکاح میں نہیں ہے، تجھے طلاق بولے تو طلاق ہوتا نہیں، ایسے بھی بیوقوف لوگ ہیں ابھی شادیش نہیں ہوئی تجھے طلاق، کیسا طلاق ہے تیرا کہ شادیش نہیں ہوئی ابھی، تیرا نکاح میں نہیں ہونے عورت، تو عورت اس کے نکاح میں ہونا بھی ضروری ہے طلاق واقع ہونے کے لیے۔ اب مختلف صورتوں میں طلاق کا الگ الگ حکم ہے، مختلف صورتوں میں طلاق کا الگ الگ حکم ہے، سمجھ رہے؟ اگر طلاق رجی دی گئے، طلاق رجی ایک ہے، طلاق بائن ایک ہے، طلاق ثلاثہ ایک ہے، سمجھ رہے؟ طلاق مغلظہ جسے کہتے ہیں، تین ہے مختلف صورتوں میں سے ایک صورت کیا بھی ہے؟ طلاق رجی۔ طلاق رجی بولے تو جس میں رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، طلاق دیا، تجھے طلاق بول کر دیا، ایک طلاق دیا یا دو طلاق دیا، بہرحال دینا نہیں چاہیے، ایک ہی بس ہے، آگے آپ سنیں گے، تو طلاق دی، اس کے بعد وہ تو اس کے اوپر تو طلاق ہو گیا، ابھی وہ عدت میں بیٹھے گی، اب یہ چاہے تو عدت کے اندر اندر اسے کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کر سکتا ہے، میں نے دیا تھا، سوری معاف کرو، اب ہمیں دونوں پھر دوبارہ میاں بیوی بن کر کے رہیں گے، اختیار ہے، اب اسے دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں عدت ختم ہو جائے تو پھر اب دوبارہ میاں بیوی بن کر رہنا چاہیں تو پھر نکاح کرنا پڑے گا، نیا نکاح کرنا پڑے گا، نیا، سمجھ رہے؟ پھر سے دو مہر کسے ہونا؟ یہ طلاق رجی۔ طلاق بائن اس میں فوراً نکاح کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، سمجھ رہے؟ اب اس میں رجوع کرنے کا اختیار نہیں رہتا۔ طلاق بائن کسے کہتے ہیں آگے آپ سنیں گے، طلاق رجی کسے کہتے ہیں اسے بھی آپ سنیں گے، لیکن طلاق رجی میں عدت کے اندر اندر رجوع کرنے کا اختیار رہتا ہے، اسے ایک آپشن ملتا ہے، اور طلاق بائن میں یہ اختیار البتہ وہ چاہے تو دوبارہ نکاح کر کے اپنی بیوی بنا سکتا ہے، نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا، بغیر نکاح کے رجوع کرنے کا اختیار صرف کس میں ہے؟ طلاق رجی میں، ٹھیک ہے؟ یہ دو صورتیں سمجھ میں۔ تیسری صورت طلاق مغلظہ، تین طلاق دے دیا، اب تین طلاق دے دیا تو پھر نکاح کرنے کا آپشن بھی ختم ہو گیا، اب نکاح بھی نہیں کر سکتا ہو، چلو بھائی نکاح کر کے دوبارہ میں اس کو بیوی بناتا ہوں، نہیں، ابھی شرعی جو حلالہ ہے اس کے بغیر یہ دونوں دوبارہ میاں بیوی بن کے نہیں رہ سکتے۔ شرعی حلالہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا، شرعی حلالہ اس کو ایگریمنٹ والا حلالہ نہیں، جسے لے کر کے بدنام کرتے اسلام کو، مسلمانوں کو، مفتیوں کو، ایک کیسا غلیظ مذہب ہے نعوذ باللہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ انہیں جگہ سو کر کے آنا، ارے سو کر کے آنا نہیں بھائی، حلالہ بولے تو، شرعی حلالہ بولے تو یہ سب اتفاقی طور پہ، اب اس نے چھوڑ دیا، بیچاری کیا کرے گی اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنی لائف بنانے کے لیے وہ دوسرے سے نکاح کر دیا، کوئی ایگریمنٹ آپس میں سمجھوتا کنڈیشن وغیرہ کچھ نہیں، اس نے نکاح کیا، اب اس نے بھی کیا کر دیا، اس کو طلاق دے دیا، اتفاق۔ اب پہلا شوہر اس کو چاہتا ہے کہ میں اس کو ابھی بیوی بنا تو میں بہت پچھتا رہا ہوں، بچے بھی ہیں نا، ابھی بچے کو کون سنبھالنے کا، میں تو کیسے بھی رہ سکتا ہوں، کبھی کبھی بچوں کی وجہ سے آدمی مجبور ہو جاتا ہے، دوبارہ ہونے سے رہتا اچھا ہے، اب ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، اسے بولتے طلاق ہے حلالہ شرعی، سمجھ رہے؟ یا پھر یہ کہ دوسرا جو شوہر مر گیا، اب وہ بیچارے پھر سے اکیلی ہو گئی، اب وہ بھی چاہتی ہے کہ پہلا شوہر برابر تھا میرے لیے، انہیں بھی چاہتا ہے کہ دونوں کی رضامندی ضروری ہے، ہاں ایک کی رضامندی کافی نہیں، تو پھر اب کیا کر سکتے؟ کیوں؟ اب حلالہ ہو گئی ہے، دوسرے مرد سے اس کا نکاح بھی ہو گیا، اس نے مر گیا یا انہیں طلاق دیا، تو پھر پہلے شوہر کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ تو یہ طلاق مغلظہ میں، اسی لیے بولتے ہیں تین طلاق ایک ساتھ میں دینا نہیں چاہیے، آگے آپ سنیں گے، سنت طلاق ہے، بدعت طلاق ہے، سنت طلاق یہی ہے کہ آدمی تین طلاق نہ دے، بدعی طلاق یہی ہے کہ آدمی کیا کر دے، تین طلاق ایک ساتھ دے دے، آگے آپ اس کی تفصیل سنیں گے۔ تو یہ مختلف صورتوں میں طلاق کا الگ الگ حکم ہے۔ اب آگے طلاق کی قسمیں کیا ہیں وہ بھی آپ سنیں گے، میں نے کہا نا طلاق سنت، طلاق بدعت، طلاق سنت کیا کیا ہے اس کے الگ، طلاق بدعت کیا کیا ہے اس کے الگ، ان سب کو آپ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں سنیں گے، اب وقت کافی ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی مسائل معلوم کر کے اللہ کی عبادت صحیح معنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر سنت پر فرمائے، آمین آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما